السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 7 کا سبق پڑھیں گے۔ تو اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست و احباب تو ضرور شیئر کریں۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7 تنوین، ٹھیک ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں اچھے طریقے سے کہ دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ صرف دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کو تنوین نہیں کہا جاتا، بلکہ تینوں کو بھی تنوین ایک ہی نام ہے۔ دو زبر رہے گا تو تنوین کہیں گے، دو زیر رہے گا تو بھی تنوین، دو پیش رہے گا اس کو بھی تنوین کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں دو زبر، حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن۔ اب دیکھیں با کے ساتھ جو الف لگا ہے اس کو الف پڑھ سکتے ہیں کس طرح؟ با الف دو زبر بن، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے میں ویڈیو کے آخر میں اچھے سے اس کو سمجھاؤں گا، جس طریقے سے ابھی پڑھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، یا دو زبر ین، ٹھیک ہے۔ یہ دو زبر کا سبق ہے۔ نیچے دیکھیے دو زیر، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین، ٹھیک ہے۔ یہ دو زیر کا سبق ہے، اس کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے دو پیش کا سبق، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش صن، ضاد دو پیش ضن، طا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو
پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا دو پیش ین۔ اس کو بڑھیا نہیں پڑھنا ہے، اس کو یا بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں یا ہے۔ یہ پیش کا سبق تھا۔ اب میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ دو زبر کے سبق میں جو با سے لے کے یا تک جو الف لگے ہیں اس کے ساتھ میں، یہ کیوں لگے ہیں؟ یہ دیکھیے اس لیے لگے ہیں کہ قرآن کریم میں جب اس طرح کے حرف آتے ہیں، یعنی دو زبر ہو اس کے ساتھ الف لگا ہو، تو جب وہاں پر وقف کرتے ہیں تو الف پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ با، تا، ثا، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار کھینچا بھی جاتا ہے، یعنی الف مدہ، دو زبر کو الف کے ساتھ بدلا جاتا ہے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دو زبر کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ دو زبر لگائے گئے ہیں، اس کے ساتھ الف بھی ہے، تو یہاں پر تو ہم ہجے کرتے ہیں، با دو زبر بن، یا با الف دو زبر بن، اس لیے یہاں پہ الف نہیں پڑھا جا رہا ہے، کھینچا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جب اس طرح کے حرف، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو جب وہ جاری ہوتے ہیں، اگر وہاں پر وقف کیا جاتا ہے تو دو زبر کو الف کے ساتھ بدلا جاتا ہے، دو زیر یا دو پیش کو الف کے ساتھ نہیں بدلا جاتا، بلکہ وہاں پر ساکن کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔